خطیب ہندوستان کی بارگاہ میں چلے، اس حضرت کچھ ہی لمحے کے بعد انشاءاللہ شیخ وقت، شیخ کامل، شیخ طریقت، شیخ ربانی، پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا الحاج امین الہدیٰ صاحب قبلہ، شہزادہ حضور شمس ملت یعنی امین ملت صاحب قبلہ مدثر العالی والنورانی، آستانہ بیت الانوار گوال پیغام کیا شریف کی آمد ہے، ان کا نورانی قدم ممبر شریف پہ آنے والا ہے۔ اس وقت میں ایک شعر پڑھتا ہوں غریب نواز کے نام پر۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو گیا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ اچھا، آپ جو لوگ نہیں گئے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ اچھا، اتنے لوگ نہیں گئے ہیں، ابھی تک آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ غریب نواز کی بارگاہ میں جانا چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے۔ ایک شعر سنیے، بس جلدی سے آپ کے حوالے مائک کرتا ہوں۔ دین کے تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں، اب وہی بولے گا جس کو خواجہ سے پیار ہوگا، ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ دین کے تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کے شہر کا فیضان لے کر آئے ہیں۔ دین کا تبلیغ کا سامان لے کر، ایک وہاں کی تبلیغ اور ایک مدرسہ منصور العلوم کی تبلیغ۔ حضرات یہی نہیں کہ میں یہی تعریف کر رہا ہوں، ہندوستان میں جاتا ہوں تو اس مدرسے کی تعریف کرتا ہوں۔ وجہ صاف ہے، تشکر ہے کہ ممن و دل اسی سے حوصلہ پا کر بشکل تہنیت تھوڑی رقم توصیف کرتا ہوں۔ ہے میری مدرسہ منصور العلوم مادر علمی، اسی خاطر میں اس کی ہر جگہ تعریف کرتا ہوں، ہر جگہ تعریف کرتا ہوں۔ اور مدرسہ منصور العلوم کیا ہے؟ اساتذہ کرام کے حوالے سے ایک مصرع لے لیجئے۔ کیا مبارک نام ہے، کیا مبارک دیکھیے ہے نام منصور العلوم۔ اب تو بولو یار سبحان اللہ۔ خدا کی قسم کرسی پر حضرت بیٹھ گئے ورنہ نچا دیتا میں آپ کو، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سنیے، کیا مبارک دیکھیے ہے نام منصور العلوم، عشق کا چھلکا رہا ہے جام منصور العلوم۔ چاہوں گا علماء کرام سے، کیا مبارک دیکھیے ہے نام منصور العلوم، عشق کا چھلکا رہا ہے جام منصور العلوم۔ حضرت منصور ملت بس یہی کہتے گئے، چڑھ جائے گا پروان صبح شام منصور العلوم۔ حضرت منصور ملت بس یہی کہتے گئے، چڑھ جائے گا پروان صبح شام منصور العلوم۔ بس وہ شعر کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کے عظیم خطیب کے حوالے مائک ہو جائے گا۔ ذرا ایک بار خواجہ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ۔ دین کے تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں، ایک بار آپ لوگ بولیے گا، لگتا ہے اسی لیے آواز نہیں آ رہی۔ دین کی تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کے شہر کا فیضان لے کر آئے ہیں۔ تیر خنجر اور نہ تلوار کی باتیں کرو، خواجہ بابا ہاتھ میں قرآن لے کر آئے ہیں۔ تیر خنجر اور نہ تلوار کی باتیں کرو، خواجہ بابا ہاتھ میں قرآن لے کر آئے ہیں۔ آئیے حضرات، پیر طریقت حضور امین ملت صاحب قبلہ مدثر العالی کی آمد سے قبل ہندوستان کے اس عظیم خطیب کی بارگاہ میں چلیں جس کی خطابت ہی پر نہیں، علم و حکمت پر جمال اختر کو نہیں پورا ہندوستان کا بھروسہ ہے۔ عالم احادیث آیات مبین، عالم احادیث کبیرہ، عالم آیات مبین، ترجمان بارگاہ صابر پاک علاء الدین، ہندوستان کا ایک ایسا خطیب اس چیز محبت پر براجمان ہے جو میدان خطابت کا وہ بادشاہ ہے، کرسی خطابت پر بیٹھنے کے بعد جلسگاہ کی یاد آتی ہے، خانقاہ کی یاد آتی ہے تو درسگاہ کی یاد آتی ہے۔ تمام تر مجموعے کی معجون بنا کر حضرت کے جملے احادیث کریمہ کے حوالے سے خطابت کے وہ دلیل دیا کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام کا منہ بند نہیں، منہ کا اندر 32 کا 32 دانت ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ آئیے ہندوستان کی اس عظیم بارگاہ میں چلیں جس کو سننے کے لیے پورا ہندوستان بے چین ہوتا ہے۔ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے تو ان سے اکتساب فیض حاصل کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا لیں، حضرت کو دکھا دیں نعت شریف سننے کا حق جانتے ہیں تو حضرت آپ کی تقریر کے لیے ہم لوگوں نے مہینوں انتظار کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آپ لوگ بولیے ذرا ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ چار مصرع حضرت کی بارگاہ میں ڈالتا ہوں۔ گلشن دہر میں ہر شے کی خبر رکھتے ہیں، یہ مصرے آپ سمجھیں نہ سمجھیں یہ بزرگ سمجھیں گے۔ حضرت کے معیار کے مطابق شعر پڑھ رہا ہوں۔ گلشن دہر میں ہر شے کی خبر رکھتے ہیں، پاؤں کانٹوں پہ پھولوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ گلشن دہر میں ہر شے کی خبر رکھتے ہیں، پاؤں کانٹوں پہ پھولوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ انہیں کانٹوں کے چبھن کا احساس ہی کیا ہے، یہ تو منزل کے میناروں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور آسمان کیوں نہ کرے رشک ہم پر، وہ کمر رکھتا ہے
رشک قمر رکھتے ہیں. الہی خیردان باق شاہ جلانی 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 الہی خیردان باق شاہ جلانی. معزز علماء ملت اسلامیہ وسامعین جلسہ نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری محمد سفیر صاحب کی محبت اور کمیٹی کے تمام جوان بچوں بزرگوں کی محبت اور اس علاقے کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے. ابھی آپ نے ہم سے پہلے تقریر سماعت فرمائی، میرے بعد بھی شاید آپ کو کچھ تقریریں سماعت کرنی ہیں، یا صاحب جلسہ جانے کہ میرے بعد شاید پروگرام ختم ہو جائے گا. آپ تشریف رکھیں، تھوڑا سا ایک کو کم کریں. میری تقریر کا معاملہ عوام پر ہے. عوام جب سننا چاہتی ہے تو میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرا ذہن اس وقت کام کرتا ہے جب عوام ساتھ دیتی ہے. ویسے آج کا سفر میرا بڑا دشوار کن سفر گزرا، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. بدن بالکل چکرا رہا ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں تقریر کر سکوں، لیکن پھر بھی 1.5 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں اسٹیج پر. پھر اس کے بعد مجھے موقع دیا گیا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. بہرحال تقریر کبھی اور ہوگی، آج حاضری کی نیت سے آپ میری تقریر سماعت فرمائیں. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کیا ہے، دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقت کیا ہے، تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس انداز سے گزاری اور ہماری زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے باپ دادا دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، لیکن اللہ والے کو ساری دنیا یاد کرتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اور پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بزرگوں کے مزار پر حاضری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا
کہ کیا عورتیں اگر بزرگوں کی بارگاہ میں آئے تو فیض لوگوں کو ملے گا یا لوگ بے فیض لوٹیں گے؟ یہ ساری باتیں بالکل حدیث و قرآن کی روشنی میں سماعت کرنی ہے. بالکل ادب سے بیٹھیے اور کچھ قیمتی گفتگو مولانا ربانی کی سنیے، پھر انشاءاللہ میری تقریر کا معاملہ جیسا ماحول ویسی تقریر، میں اسی حساب سے خطاب کرتا ہوں. اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو آج سن لیا اور میرا ذہن بنا دیا تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، اور چند منٹ کی تقریر آپ کی زندگی کے لیے ایک نمونہ بن کر رہے گی انشاءاللہ. آپ تشریف رکھیں اور ہوش میں بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں. یہ جھنجھناہٹ ختم کرو مائک کی. میرے سامنے مائک بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. جھنجھناہٹ ختم کرو، آواز بالکل ٹھیک ٹھاک رکھو، پتلی بناؤ، بس زیادہ اکو مت دو، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. بالکل ادب سے بیٹھیے، پون گھنٹہ 1 گھنٹہ میری تقریر آپ سنیے، پھر آپ کو اجازت ہے آپ رکیں یا نہیں رکیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کی داتا بواقع مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، بول باقی رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نعت ناقل کو سر، شاف محشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے اور یہ نیت لے کر بیٹھیے کہ جلسے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لے کر جانا ہے. جلسہ یا عرس یہ میلہ نہیں ہے اور گھومنے کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ گھومنے کی نیت سے آئے تو بے فیض لوٹیں گے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. اگر اس نیت سے آئے ہیں کہ کچھ حاصل کریں تو انشاءاللہ جیسی نیت انما الاعمال بالنیات، آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے. شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. اور یہ بھی شعر سنیے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. اور یہ بھی شعر سنے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہ بھی شعر سنے، حضور منظور ملت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ حضرت چل بسے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری چند منٹ کی تقریر سن لیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. ابھی میں نے قرآن کریم کی مشہور آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں ہمیشہ چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو مال و اولاد کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں دین سے دور کر ڈالے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے،
وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز دیکھو۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اس دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا تمہیں فریب دے دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا تمہیں دین سے غافل کر دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ حضرات میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی نسلیں باقی ہے، نہ ان کا نام و نشان باقی ہے، مر گئے مٹ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو مرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج زمانہ یاد کر رہا ہے، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی اس کی نسلیں باقی؟ ہے کوئی اس کا نام و نشان باقی؟ تم یزید کو دیکھو، کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر بھیجا کہ حسین کو مٹا دو، خاندان حسین کو مٹا دو، حسین کی نسل کو پوری روئے زمین سے ختم کر دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یزید خود مٹا، 22,000 لشکر مٹا، یزید کی نسلیں مٹ گئی، لیکن حسین جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ غوث اعظم جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ غریب نواز جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ اے سنیوں کان کھول کر سن لو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے ایمان اور حرام خور ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی عداوت میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر جو اللہ رسول کی محبت میں مرا کرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرا کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس منظور ملت۔ بیٹھیے جلدی بیٹھیے، میری تقریر دل سے سنیے۔ مولانا آج آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، حدیثیں جب سناؤں گا تو آپ کی طبیعت مچل جائے گی، لیکن آپ کو 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ میری طرف دیکھیے، جب گنڈوں کو موت آتی ہے دنیا کہتی اچھا ہوا کہ مر گیا، جب چوروں کو موت آتی ہے دنیا کہتی اچھا ہوا کہ مر گیا، جب شرابی کو موت آتی ہے دنیا کہتی اچھا ہوا کہ مر گیا، جب بے ایمان اور حرام خوروں کو موت آتی ہے دنیا کہتی اچھا ہوا کہ مر گیا، جب زانی اور غلط کار کو موت آتی ہے دنیا کہتی اچھا ہوا کہ مر گیا۔ مگر جب اللہ والوں کو موت آتی ہے، جب عاشق رسول کو موت آتی ہے تو ساری دنیا دعائیں کرتی ہے، ساری دنیا آنسو بہاتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی دنیا سے وہ کام کر کے جائے کہ مرنے کے بعد زمانہ ہمیں بھی یاد کرے، ہم بھی دنیا سے وہ کام کر کے جائے کہ مرنے کے بعد زمانہ ہمارا بھی چرچا کرے۔ آج مسلمان بزرگوں کے مزار پر آتا ہے تو میلہ سمجھ کر آتا ہے۔ آج ہماری سنیت برباد ہو رہی ہے، غلطیاں تم کرتے ہو یہ وہابی بدنام ہمیں کرتا ہے، غلطیاں تم کرتے ہو یہ دیوبندی الزام ہم پر لگاتا ہے۔ کیا ہم نے آپ سے کہا نہیں اپنی ماں بہنوں کو پردے میں رکھنا؟ کیا آپ سے ہم نے کہا نہیں بزرگوں کے مزار پر حاضری کس انداز سے دینا؟ ہم لوگ سب بتاتے ہیں، لیکن غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ اس لیے مسلمان غلط روی چھوڑو، بزرگوں کے مزار پر آؤ۔ یہ بزرگان دین کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ اگربتی جلائی جائے، بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ آسمان تک چادر چڑھایا جائے، بزرگوں کا مزار عبرت کی جگہ ہے،
سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے. جب ان کے مزار پر آؤ تو کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کر غور کرو کہ تمہارا باپ مر گیا کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, تمہارا دادا مر گیا کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, تمہارے خاندان کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے, لیکن منصور ملت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے, اعلیٰ حضرت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے, غریب نواز کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے. یاد رکھو جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے, اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہیں یاد رکھتی ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. آپ ادب سے بیٹھیے, مولانا کی تقریر سنیے. آج مولانا کی تقریر الگ انداز کی ہونے جا رہی ہے. طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے, بدن چکرا رہا ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں. اگر اجازت ہے تو میں حدیث کا آغاز کروں. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو پورا مجمع محبت بھرے انداز میں ادب کے ساتھ بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو بچوں, آپ بھی سنو, جوانوں آپ بھی سنو, ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو. حوالہ نوٹ کرو, ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. زور سے بول دو سبحان اللہ. غور سے سن لو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب تقوی اختیار کرتے ہیں, ہمارے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے, آخرت کا ڈر رہتا ہے. مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے, پہلے کی طرح روزہ نہیں رکھ پاتے, پہلے کی طرح برائیوں سے نہیں بچ پاتے, پہلے کی طرح اللہ کا خوف دل میں نہیں رہ جاتا. تو سرکار کا جملہ سنو, سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو, جیسے یہاں برائی سے بچتے ہو گھر پہ بچا کرو. جو حال تمہارا یہاں ہے وہی حال اگر گھر پہ بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ارے زور سے بولو, بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے کیا کہا, سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے, چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. سرکار نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے جیسے یہاں رہتے ہو اسی رنگ میں گھر پہ رہا کرو, اسی انداز میں گھر پہ رہا کرو تو فرشتے تمہاری زیارت کریں, فرشتے تمہارا دیدار کریں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت, بچوں کی محبت, رشتہ دار کی محبت انسان کے تقوی میں
سستی پیدا کر دیتی ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ نے کہا اس لیے بچوں سے بھی ہوشیار رہو, بیوی سے بھی ہوشیار رہو, دنیا کی محبت سے ہوشیار رہو, کہیں ایسا نہ ہو دین سے غافل کر دے. اور جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا, اب مکان چھوڑ کر نکل گئے. کہاں گئے کروڑ پتی, کہاں گئے ارب پتی؟ آپ ان جھگی جھوپڑی والوں کو اب آپ کہتے ہو ہم سے بہتر ہے. بتاؤ آپ اب تک تو آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بہتر اس زمین پر کوئی نہیں ہے, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جھگی جھوپڑی میں رہنے والے, ایک جھوپڑی میں زندگی بسر کرنے والے کو آج تم اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہو. کہاں گئے کروڑ روپے آپ کے, کہاں گئے ارب پتی؟ میری طرف دیکھیے, ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا, آپ مکان سے باہر ہو گئے. بچے بھی لگ گئے, بچے ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں, بیوی کانپ رہی ہے, رشتہ دار کانپ رہے ہیں. دیکھو ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا ہے, لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھو آپ کا قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. ایسا بھی زلزلہ آنے والا ہے جس کی بھیانک آواز کو سن کر عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اتنی زبردست دھمک ہوگی کہ عورتوں کے پیٹ کا حمل دھمک کے ذریعے زمین پر باہر آ جائے گا. لوگ زمین پر بے ہوش گرے ہوں گے, وہ بے ہوش نہیں ہوں گے, ان پر اللہ کا عذاب ہوگا. اے مسلمان, آپ اللہ کا خوف پیدا کرو. بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ تو میلہ سمجھ کر مت آؤ, اور اپنی ماں بہنوں کو گھر میں رکھ کر آؤ. ان کو لے کر آؤ گے تم کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا, خالی ہاتھ لوٹ کر جاؤ گے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب عورتیں اور مرد, عورت اور مرد کا اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے, فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے. اور جہاں پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت برسے وہاں بزرگوں کا فیض نہیں ملتا. اگر تم چاہتے ہو کہ منصور ملت کی بارگاہ سے فیض پائے, تم چاہتے ہو کہ غریب نواز کی بارگاہ سے فیض پائے, تم چاہتے ہو کہ اعلی حضرت کی بارگاہ سے فیض پائے, تو جاؤ, خود جاؤ, لیکن اپنی عورتوں کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو. عورتیں گھومنے کی چیز نہیں ہے, عورتیں ٹہلنے کی چیز نہیں ہے, عورتیں عزت کے ساتھ پردے میں رکھنے کی چیز ہے. اپنے گھر کی عزت کو سنبھالو, ورنہ جناب گھر کا ماحول جب بگڑے گا تو کوئی سنبھال نہیں سکتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب دوسری حدیث سنیے, پھر اگلی گفتگو. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. مولانا کی تقریر دل سے سنو, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو, حوالہ نوٹ کرو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سن لو. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل ان اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, اس دنیا کے لیے تم لوگ مر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو, مگر کان کھول کر سن لو. اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی, اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالی کسی کافر کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتا, ایک بوند بھی پانی نہیں دیتا. جتنے کافر ہوتے سب پیاسے مر جاتے, جتنے بے ایمان ہوتے سب پیاسے مر جاتے, جتنے 420 ہوتے سب پیاسے مر جاتے, جتنے گنڈے بدماش ہوتے سب پیاسے مر جاتے. مگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں, یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے, اللہ جس
کو محبوب بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادب سے بیٹھیے، میری تقریر میں کوئی جائیے گا نہیں، مولانا ربانی کی تقریر دل سے سنیے، پھر کبھی آؤں گا آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر میری تقریر ہوگی، لیکن آج اس موضوع پر میری تقریر سنیے۔ ادھر دیکھیے، میرے سرکار فرماتے ہیں، جلسوں میں آج جو ماحول چل رہا ہے، غیر جب آتا ہے تو وہ جا کر مذاق اڑاتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مولانا؟ یہ سنیوں کا جلسہ ہے، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان۔ یاد رکھیے، جلسوں کے رنگ کو لوگوں نے بگاڑ دیا، قسم خدا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ آج پورے بھارت میں وہابیوں سے جنگ ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہابی یہیں پر آ کر ہم سے جیت جاتا ہے جب مزار شریف کی بات آتی ہے۔ بولو، کہتا ہے کہ تم اپنے مزار کے ماحول کو سدھارو۔ بتا، کیا منصور ملت نے کہا تھا کہ ہمارے روزے پر آ کر اس طرح سے کرنا، اس طرح سے حرکت کرنا؟ نہیں، ان بزرگوں نے تو دین کا جھنڈا لہرایا، ان بزرگوں نے تو جہاں بھی، بولو جہاں بھی گئے دین کو روشن کیا، لیکن ہم لوگ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اے مسلمان، اللہ کے واسطے بزرگوں کے مزار پر آؤ تو عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ نبی فرماتے ہیں، جب قبرستان کے راستے سے گزرو تو ایک نظر قبرستان کو دیکھو اور غور کرو، یہی وہ قبرستان ہے جس میں تمہارا باپ لیٹا ہوا ہے، یہی وہ قبرستان ہے جس میں تمہاری ماں لیٹی ہوئی ہے، تم کو بھی آنا ہے۔ جب یہ نیت کر کے گزرو گے تو کبھی بھی تم برائی سے، بولو قبرستان کے سامنے رہ کر کبھی بھی برائی کی طرف قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ تو اسی طرح کی نیت لے کر آؤ۔ آپ میری طرف دیکھیے، بات چلی تو میں نے کہہ دیا، نبی نے کیا فرمایا؟ زور سے بولو، نبی نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی تو اللہ تعالی کسی کافر و مشرک کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتا، ایک بوند بھی پانی نہیں دیتا۔ جو جتنا بڑا نمازی ہوتا اتنا بڑا مالدار ہوتا، جو جتنا بڑا ایماندار ہوتا اتنا بڑا مالدار ہوتا، جو جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوتا اتنا بڑا مالدار ہوتا۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی تو جو جتنا بڑا ولی ہوتا اتنا بڑا کروڑ پتی ہوتا، لیکن معاملہ الٹا ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ غریب ہے۔ میری طرف دیکھو، بزرگان دین بھی دنیا میں رہتے ہیں، ادھر دیکھیے ہم لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ زور سے بولو، کاجو کھانے سے ولی نہیں بن جاتا، بادام اور پستہ کھانے سے ولی نہیں بن جاتا، چہرہ گورا چٹا ہونے سے ولی نہیں بن جاتا، دل گورا ہونا چاہیے۔ زور سے بولو، دل گورا ہونا چاہیے، اور دل گورا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو انعام دینا ہو تو ہاتھ میں مت پکڑاؤ تقریر کے دوران، یہ ناخوانی نہیں ہے۔ تقریر کرنے میں ذہن الجھے گا، زبان پھسلے گی، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے بولنے میں، اس لیے اللہ کے واسطے انعام دینا منع نہیں ہے۔ یہ مت کہنا کہ ربانی صاحب غلط کر رہے ہیں، ربانی صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں۔ انعام چپ چاپ سے آپ یہاں پر رکھ دیجئے گا، آپ دیجئے یا مت دیجئے، ہمیں انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا انعام میرے لیے یہی ہے کہ آپ میری تقریر کو اپنے دل میں بسا لو، آپ میری تقریر کو اپنے جگر میں بسا لو، آپ میری تقریر کو اپنی آنکھوں میں بسا لو، اپنے خیالوں میں بسا لو، اور یہاں سے جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ۔ دنیا میں ہم لوگ بھی رہتے ہیں، یہ اللہ والے بھی رہتے ہیں، ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ والوں نے بھی زندگی گزاری، لیکن ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ سنیے، ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم
کھاتے ہیں اپنے لیے, پیتے ہیں اپنے لیے, سوتے ہیں اپنے لیے, جاگتے ہیں اپنے لیے, شادی کرتے ہیں اپنے لیے, بچے پیدا کرتے ہیں اپنے لیے. لیکن اللہ والوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے لیے نہیں کیا, وہ بس انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا, مولا کی خوشنودی کے لیے کیا. حضرات یاد رکھیے, ہم لوگ نماز کم پڑھتے ہیں, دکھاوا زیادہ ہوتا ہے, روزہ کم رکھتے ہیں, مسواک لمبا لمبا زیادہ کرتے ہیں تاکہ دنیا سمجھے بہت بڑا روزے دار ہے, حج کم کرتے ہیں, ڈنکا زیادہ بجاتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کی زندگی دیکھو, پیدل سینکڑوں بار حج کیا, کسی کو پتا نہیں چلا. ادھر دیکھیے, پوری زندگی تقوی میں گزار دی, کانوں تک خبر نہ ہو سکی. اللہ والوں نے عبادتیں کی تو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور انسان اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے. زور سے بولو, اللہ کی رضا کے لیے. اگر کہیے تو یہاں پر ایک واقعہ سناؤں پھر حدیث سناؤں, اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مولانا ربانی کی تقریر آپ آدھا گھنٹہ گنتی کر کے سنے, صلاۃ و سلام پڑھے یا نعت خوانی سنے, پھر جائیں یہاں سے. لیکن کچھ قیمتی حدیثیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اجازت ہے تو پہلے ایک واقعہ سناؤں. اجازت ہے؟ زور سے بولو. اس واقعہ کو اعلی حضرت کی کتاب ملفوظات شریف میں بیان کیا گیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے سنیے. دلی میں ایک بزرگ رہتے تھے, انہوں نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے کھیر تیار کیا. کیا تیار کیا؟ زور سے بولو. بہت محنت کے ساتھ, یعنی بہت آرزو اور تمنا کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھیر تیار کیا. تیار کرنے کے بعد اپنے مرید کو بلایا, کہا ادھر آؤ, یہ کھیر لے لو اور جمنا کے اس پار چلے جاؤ. ایک میرا دوست رہتا ہے جو بہت دنوں سے بھوکا ہے, اگر اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو مر جائے گا. یہ کس نے کہا؟ اس اللہ والے نے کہا. تو سنیے مرید نے کیا کہا, سنیے مرید نے کیا کہا. حضرت جمنا بھری ہوئی ہے, کشتی کا انتظام نہیں ہے, ملا بھی نہیں ہے, برسات کا موسم ہے, باڑھ کا موسم ہے, پانی ٹپک رہا ہے, جمنا لبالب ہے, کشتی بھی نہیں ہے, ملا بھی نہیں ہے, ہم جمنا کیسے پار کریں گے؟ یہ کس نے کہا؟ زور سے بولو. مرید نے کہا. تو حضرت نے کیا کہا سنیے, اے بیٹا سن لو, جب جمنا کے کنارے جانا تو جمنا سے یہ کہنا, اے جمنا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے. یہ آدمی سنا تو تعجب میں کہا, یا اللہ, حضرت کی شادی ہو گئی ہے, حضرت صاحب اولاد ہے, اور فرمانے آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا, معاملہ کیا ہے؟ غور سے سنیے, بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا. جمنا کے کنارے پہنچے, کہا اے جمنا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہا, جمنا کا پانی چھٹا, راستہ کلیئر. جب یہ اس پار پہنچے تو دیکھا ایک دبلا پتلا کمبل پوش فقیر بیٹھا ہوا ہے, سر جھکائے. جیسے قریب پہنچے کہا السلام علیکم. انہوں نے سر اٹھایا, کہا وعلیکم السلام. بیٹا کیا لائے ہو؟ کہا حضرت آپ کے دوست نے آپ کے لیے تحفے میں کھیر بنا کر بھیجا ہے. کہا اچھا, میرے دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے, تو لاؤ دیکھتا ہوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے, ذرا دیکھوں اس کا مزہ کیسا ہے. غور سے سنیے, ہاتھ دھویا, بسم اللہ کیا اور کھیر کھانے لگے. جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں جمنا اس پار جاؤں, اپنے گھر کو لوٹوں. تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ اجازت ہے. کیا کہا؟ زور سے بولو. جاؤ اجازت ہے. یہ شخص رونے لگا, کہنے لگا حضور آ تو گیا مگر جاؤں کیسے؟ جمنا بھری ہوئی ہے, کشتی کا انتظام نہیں ہے, ملا بھی نہیں ہے, برسات کا موسم ہے, پانی ٹپک رہا ہے, ہم جمنا کیسے پار کریں گے؟ آ تو گیا مگر جاؤں کیسے؟ تو انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو, اب جمنا کے کنارے جانا تو جمنا سے یہ کہنا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج
تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اب یہ آدمی سنا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کہا یا اللہ وہ بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے جو پہلے والے حضرت نے کہا، یہ دوسرے والے حضرت تو میرے سامنے کھیر کھائے اور اس کے باوجود کہہ رہے آج تک کچھ بھی نہیں کھایا، معاملہ کیا ہے؟ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، مگر اللہ والے کا حکم تھا۔ جمنا کے کنارے پہنچ گئے، کہا اے جمنا مجھے اس فقیر نے بھیجا ہے جو آج تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے، اس کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا جمنا کا پانی چھٹا، راستہ کلیئر۔ جیسے یہ اس پار پہنچے تو دیکھا وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا جمنا کے کنارے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ یہ قریب پہنچے، کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا حضرت پریشان ہونے کی بات یہ ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ بچے والے ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا، انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور اس کے باوجود کہہ رہے آج تک کچھ بھی نہیں کھایا، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ والے کا جواب سنیے، فرماتے ہیں بیٹا میں نے بھی صحیح کہا ہے، اس نے بھی صحیح کہا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اے بیٹا جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے، اور جس کا نفس غلام بن جاتا ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، مولا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ سن لو، نہ تو میں نے اپنی بیوی سے نکاح کیا نہ تو ملاقات کیا، اس لیے نہیں کیا کہ نفس کی پیاس بجھائی جائے، بلکہ بیوی سے جو ملاقات کیا اس لیے کیا تاکہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہو جائے۔ اور اس فقیر نے جو کھانا کھایا کبھی بھی کھانا اس نیت سے نہیں کھایا کہ اللہ کی زمین پر ایسے ہی ٹہلے گھومے، اس فقیر نے جب بھی کھانا کھایا تو نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کو سجدہ کریں، ہم اللہ کو رکوع کرے، تو ان کا کھانا پینا بھی اللہ کے لیے، میرا شادی بیاہ بھی کرنا اللہ کے لیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولیے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ قسم خدا آج میں بڑا پریشان ہو کر آیا، تقریر کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن حضرت کا کرم، حضرت کا فیض، میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ آپ کا مولانا ربانی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کچھ کمی ہو معاف کیجئے گا، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ چھترپور میں آ رہا ہوں، اگر آپ سے ہو سکے وہاں زیادہ تعداد میں آئیے، انشاءاللہ جس موضوع پر آپ کہیں گے اسی موضوع پر میرا خطاب ہوگا۔ میری تقریر سننے کے بعد بدعقیدوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور سنیوں کو ہوش آ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے ویسا ماحول ہو، لیکن آج میں نے سوچا اپنی بیماری کا اپنا علاج خود کیا جائے۔ آج میرا موضوع ہی ہے اپنی بیماری اپنا علاج۔ گھر کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، ارے زور سے بولو، گھر کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمان، جب گھر کا ماحول صحیح رہے گا تو دنیا ہم پر کیچڑ نہیں اچھالے گی، دنیا ہم پر الزام نہیں لگائے گی۔ میرے بچوں، بزرگوں کے مزار پر آؤ تو سر پر ٹوپی باندھ کر آؤ، ٹوپی پہن کر آؤ، سر پر رومال باندھ کر آؤ، اور جب حاضری دو تو ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر چند ہاتھ پیچھے ہٹ کر ان کے چہرے کی طرف رخ کر کے پہلے قرآن کی آیت، پہلے سلام کرو پھر قرآن کی آیت پڑھو، پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کرو، اے اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں نے سنا ہے کہ منصور ملت تیرے ولی ہے، تیرے محبوب ہے، تیرے نیک بندے ہیں، اے اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میرا بیٹا سدھر نہیں رہا ہے، میرے گھر کا ماحول سدھر نہیں رہا ہے، میں غربت سے پریشان ہوں، اے اللہ اپنے اس ولی کی برکت سے، ان کے وسیلے سے میری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ میری آرزو قبول فرما۔ اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ تو عبرت حاصل کرو، اور مزار شریف کو چومنا چاٹنا پاؤں کے بولو جیسے بدن ہاتھ دباتے ہیں اس طرح سے دبانا منع ہے، بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ تو اسی طریقے سے پیش آؤ جیسے ان کی زندگی میں
پیش آتے تھے جیسے دور رہ کر ان کی زندگی میں ان کا احترام کرتے تھے، ایسے ہی روزے پر آؤ تو مزار سے چند ہاتھ پیچھے ہٹ کر فاتحہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے اور بے ادبی ہو جائے اور تمہاری زندگی خراب ہو جائے۔ بزرگوں کے مزار پر آؤ تو چند ہاتھ پیچھے ہٹ کر ہی بغیر چومے ہوئے، بوسہ لیے ہوئے، اسی میں زیادہ ادب ہے۔ زور سے بولو، اسی میں زیادہ ادب ہے۔ گرچہ چومنا جائز ہے، گرچہ بوسہ لینا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ چوما جائے، ہو سکتا ہے بے ادبی ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آگے چلیے، ایک لمبی حدیث سنیے، طبیعت مچل جائے گی لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، ہمارے علماء آپ بھی سنیں، حوالہ نوٹ کریں۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامه اولها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے، اگر میری آواز میں کم ٹیسٹ ملے تو میرا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے کہ نہیں؟ سیٹنگ کے اوپر ہے، میری سیٹنگ ہمیشہ رہتی ہے کہ نہیں؟ بہرحال میری طرف دیکھیے، مائک ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آواز میں چرچراپن ہے۔ یہ چرچراپن نہیں ہونا چاہیے، میٹھاس ہونا چاہیے۔ بہرحال جو چیز جیسے ہے ویسے ہی رہے۔ اجازت ہے تو میں حدیث کا مطلب بیان کروں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بس ہاتھ نیچے کرو، سنو بڑی شاندار حدیث، کلیجہ دہل جائے گا۔ ادھر دیکھو، جگر کانپ جائے گا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور یہ جو زلزلہ کا جھٹکا آ رہا ہے، یہ جھٹکا دل میں ہمیشہ ٹٹکا بن کر رہے گا۔ کیا بن کر رہے گا؟ زور سے بولو، ٹٹکا۔ ٹٹکا بہار کی زبان میں تازہ کو بولتے ہیں، یعنی ہمیشہ زلزلہ کی یاد آپ کے سینے میں باقی رہے گی۔ اجازت ہے تو حدیث کا مطلب بیان کروں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے نا؟ ماشاءاللہ سنو، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں پیدا ہو گئی۔ کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو۔ نبی نے فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں، 15 بیماریاں، 15 برائیاں اگر پیدا ہو گئی تو چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی۔ کبھی طوفان آئے گا، کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی جھٹکا آئے گا، کبھی مسلمان مارا جائے گا، کبھی مسلمان کاٹا جائے گا، مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، یا رسول اللہ وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ تو نبی نے لائن سے شمار کیا، سن لیجئے، نبی نے ارشاد فرمایا، اذا کان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه الى آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا، جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے اور کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں
خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، ہنڈوں کی تعظیم کرے، ہنڈوں کا احترام کرے، چور چٹوں کو محلے کا سردار بنا لے، چور بےایمانوں کو محلے کا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو برا بھلا کہے، جس دن یہ 15 خرابیاں پیدا ہو گئی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتاؤ آج وہ 15 خرابیاں ہمارے اندر ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو ہے، اور زور سے بولو ہے۔ بتاؤ زلزلہ کیوں نہیں آئے گا؟ آندھیاں کیوں نہیں آئے گی؟ ابھی تو آپ نے آندھیوں کو کہاں دیکھا ہے؟ ادھر دیکھیے، بس چند منٹ میری تقریر سنیے، عبرت حاصل کیجیے، ادھر دیکھیے، غور سے سنیے۔ ایسی بھی آندھیاں چلیں گی کہ لوگ ایسے اڑیں گے، ادھر دیکھیے، جیسے گرد و غبار اڑا کرتے ہیں۔ اے مسلمان، ہمیشہ اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ دنیا موج مستی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیاشی کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا حرام خوری کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کے تیاری کی جگہ ہے، یہ دنیا بولو اچھا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اچھا کرو گے اچھے رہو گے، برا عمل کرو گے تو قبر میں پٹائی ہوگی، جوتے پڑیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس دن میری امت میں 15 خرابیاں پیدا ہو گئی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ بولو آج مسلمانوں کے پاس کروڑوں روپے موجود ہے، آج مسلمان 22 لاکھ کی گاڑیوں سے چل رہا ہے، آج مسلمان کروڑ پتی ہے، پہلے والی زندگی نہیں ہے، لیکن پریشان پہلے سے زیادہ ہے، عزت آج کی کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم راستے سے گزرتے ہیں تو لوگ چٹکی لیتے ہیں، ٹرینوں میں گزرتے ہیں، دنیا کہتی آتنکوادی جا رہا ہے۔ بتا مسلمان آج ہماری عزت کیسے چلی گئی؟ آج ہم نے اپنی عزت کو کہاں کھو دیا؟ کل ہم راستے سے گزرتے تھے تو دنیا ہمیں کہتی تھی مسلمان جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، غریب نواز کا دیوانہ جا رہا ہے۔ آج ہم راستے سے گزرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا جا رہا ہے، یہ شرابی جا رہا ہے، یہ بے ایمان جا رہا ہے۔ اے مسلمان مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اجازت نعرہ دیجیے، تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور شمس ملت، آستانہ بیت الانوار، حضور امین ملت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امین ملت۔ سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ اور حضرت اجازت ہے؟ اگر اجازت ہو تو چند منٹ اور بولو۔ اجازت ہے تو جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو، بڑی تیزی سے جلدی بیٹھو، کوئی کھڑا نہیں دیجیے۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو سبحان اللہ، اور بیچ میں ایک آدمی کھڑے ہو کر جلدی نعرہ لگاؤ تاکہ حضرت کا استقبال بھی ہو جائے۔ جلدی نعرہ لگاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک اور بڑی پیاری حدیث سناؤں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ،
اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، حوالہ نوٹ کرو۔ آپ نے پہلی والی حدیث سن لیا، اب اسی کی مناسبت سے دوسری والی حدیث ملاحظہ کیجئے۔ مشکات شریف جلد اول باب الاستغفار والتوبہ صفحہ نمبر 204 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اللہ، نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ بڑی شاندار حدیث سنیے، میری طرف دیکھیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا، کہاں سے نکالا؟ زور سے بولو، کہاں سے نکالا؟ زور سے بولو۔ جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان اللہ سے کیا کہا سنیے؟ اے پروردگار، میں نے تجھ کو کروڑوں سجدے کیے، جنت سے نکالا نہیں گیا۔ میں نے تیری کروڑوں سال عبادت کی، جنت سے نکالا نہیں گیا، مگر آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا، جنت سے نکالا جا رہا ہوں۔ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں آدم کے بیٹوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، آدم کی اولاد کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ کبھی شراب پلواؤں گا، کبھی لڑائی کرواؤں گا، کبھی زنا کرواؤں گا۔ اللہ رب العزت کی دریائے رحمت کو جوش آیا، رب نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ رب نے فرمایا اے مردو شیطان سن لے، اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا، گناہ کر لیا، اور اگر رو رو کے توبہ کر لیا تو مجھے عزت و جلال کی قسم میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں میری طرف دیکھو، غور سے سنو، اس لیے 15 برائیوں سے توبہ کرو۔ قسم خدا کی زلزلہ بھی آپ سے پناہ مانگے گا۔ زور سے بولو، دنیا کی ہر چیز آپ سے پناہ مانگے گی۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْآنَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بادشاہ بن کر رہو گے، تم ہی عزت دار بن کر رہو گے، شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اے مسلمان میری طرف دیکھو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ جب بڑھاپا آئے گا تب گناہوں سے توبہ کریں گے، جب بال پکیں گے تب گناہوں سے توبہ کریں گے، جب بیماری میں مبتلا ہوں گے تب گناہوں سے توبہ کریں گے۔ چلتے پھرتے توبہ کرو، سونے سے پہلے توبہ کرو، موت و حیات کا کیا بھروسہ؟ اے مسلمان، قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کہتا ہے تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پانے گی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت مدرسے میں آئے گی، قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت منظور ملت کے در پہ آئے گی، قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت کعبے میں آئے گی، قرآن نے اتنا کہا تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی۔ گویا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں پتا نہیں، ہمیں جانکاری نہیں کس وقت کس گھڑی کس مقام پہ ہماری موت آ جائے۔ اس لیے اے مسلمان چلتے پھرتے توبہ کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی محبت پیدا کرو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو خانہ کعبہ کی زیارت
کرو، شراب سے بچو، جوا سے بچو. ہماری ماں بہنوں کو اگر دیکھو تو اپنی ماں بہن سمجھ کر اگر نظر پڑ جائے تو فوراً یہ نظریں جھکا لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور کسی کی ماں کو دیکھو تو اپنی ماں سمجھو، کسی کی بہن کو دیکھو تو اپنی بہن سمجھو. حضور فرماتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تو نے کسی کی عزت لی تو تمہاری بھی عزت جائے گی، اگر تو نے کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا تو تمہاری عزت بھی جائے گی. اس لیے تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عزت سلامت رہے، تمہارے گھر میں وقار باقی رہے، تمہارے گھر کا ماحول صحیح رہے، تو دوسروں کی عزت کرو، دوسروں سے محبت کرو اور اپنی شریعت کو سینے سے لگاؤ. میری طرف دیکھو، دنیا سے دو طرح کے لوگ جاتے ہیں. ادھر دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے جب بے نمازی مرتا ہے، شرابی مرتا ہے، جواری مرتا ہے، جب اللہ رسول کا دشمن مرتا ہے، جیسے لوگ کاندھا پر اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہاں لیے جا رہے ہو، کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ مکان میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ زمین میری ہے. اے میرے بچے مکان سے مت نکالو، میں نے مکان بنایا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ زمین میری ہے. جب شرابی کو موت آتی ہے، بے نمازی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے تو کہتا ہے رک جاؤ، کہاں لیے جا رہے ہو؟ لیکن سن لو مسلمان، جب اللہ والوں کو موت آتی ہے، جب نمازی کو موت آتی ہے، جب عاشق رسول کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی لے چلو، کس طرف رہا ہے، آنکھیں ترس رہی ہے. میں نے سنا ہے قبر میں نبی کا دیدار ہونے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، حضور امین ملت، شہزادے حضور شمش ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات. میری تقریر اب ختم ہو رہی ہے چونکہ ٹائم نہیں ہے اور بہت سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں. اب میرے بدن میں بھی چکر آ رہا ہے. حافظ صغیر صاحب، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا مولانا ربانی بالکل ہانپ رہا ہے، اس لیے مجھے معاف کیجیے گا. یہ میں تقریر جو کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میرے بدن پر کیا گزر رہی ہے. آرام کرنے کا موقع نہیں ملا. 7 گاڑیوں کو چھوڑنے کے بعد آپ کے گاؤں میں پہنچا. بتائیے 7 گاڑیوں کو چھوڑا تب یہاں آپ سے رشتہ جوڑا. 7 گاڑیوں کو چھوڑا تب آپ سے میں نے اپنا رشتہ جوڑا. آپ یقینی بات ہے میرا خیال رکھیے، جہاں بھی رہیے خوش رہیے، آباد رہیے. لیکن آپ سے چلتے چلتے گزارش ہے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے تو عزت کے ساتھ. اور خبردار میں اپنے منتظمین سے بھی کہوں گا اور اراکین و ممبران سے بھی کہوں گا، ان عورتوں کے آنے پر پابندی لگا دیا جائے اور کہہ دیا جائے جو عورتیں آئیں گی ان کو خبردار خبردار یہاں سے میں ان کو دھکا مار کر کے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو سزا دی جائے گی گھر میں اور تمہارے گھر والوں کے سامنے اس چیز کو پیش کیا جائے گا. عورتیں جلسہ سننے کبھی نہیں آتی ہے، یاد رکھیے. عورتیں کبھی بھی تقریر نہیں سنتی ہے. جتنی بھی عورتیں جلسے میں آتی ہے تو وہ صرف بات کرنے آتی ہے. ان کو تو کبھی گھومنے کا موقع ملتا نہیں. سوچتی ہے جلسے کے بہانے چلو شوہر اب اجازت دے ہی دیں گے. شوہر کیا روکے گا؟ جلسے میں جا رہی ہیں، جلسے میں جا رہی ہیں کہ تم اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہو. بات کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا. اس لیے ہماری ماں بہن عزت کے ساتھ تم گھر میں رہو. ایک آخری روایت سن لو تاکہ میری تقریر ختم ہو جائے اور حضرت کی بھی بات رہ جائے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، غور سے سن لو. مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 12 پر یہ حدیث موجود ہے. نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق فالحیاء شعبۃ من الایمان
نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لینا ہے، یہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ اور ایمان کی چھوٹی شاخ یہ ہے راستے میں کانٹا پڑا ہو، راستے میں شیشے کا ٹکڑا پڑا ہو، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو کہ ایک مسلمان گزرے گا، کانٹا پاؤں میں چھپ جائے گا، شیشے کا ٹکڑا پاؤں میں نقصان پہنچائے گا، اگر کسی نے راستے سے ہٹا دیا تو بخاری کی حدیث گواہ ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور آگے چل کے نبی فرماتے ہیں سنیے، شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو، شرم و حیا بھی، ہاتھ اٹھا کر بولو، شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ اے ہماری ماں بہنیں، تم شرم و حیا کی پیکر بن کر رہو، فاطمہ زہرا کی کنیز بن کر رہو، اچھا لباس پہنو، گھر میں رہو، عزت کے ساتھ رہو۔ تم گھر کی بیٹی بہو ہو، تم سے ہماری عزت ہے اور تم سے ہماری ذلت ہے۔ اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو پورا خاندان بدنام ہو کر رہ جائے گا، پورا معاشرہ بدنام ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے تم گھر کی عزت ہو، پردے میں رہو، شرم و حیا کے ساتھ رہو، اور لباس پہنو تو شریعت کے دائرے میں پہنو۔ آج ماحول چل رہا ہے غیر مسلموں والا ماحول، ان مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی بیٹی کو جینس پینٹ لا کر دیتا ہے، بیٹی پہنو، بیوی پہنو۔ شاید ان مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے جینس پینٹ پہننا حرام۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے جب مردوں کے لیے جینس پینٹ پہننا حرام ہے تو عورتوں کے لیے تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ ایسا کپڑا پہننا جس سے بدن ٹائٹ ہو، بدن کی نمائش ہو، بدن کا ہر عضو اپنی جگہ بولو صاف صاف معلوم ہو۔ ادھر دیکھیے، جس سے بدن کی بناوٹ معلوم ہو، اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا مردوں کے لیے بھی کمر کے نیچے حرام، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک یہ کپڑا حرام ہے۔ چاہے کوئی بھی کپڑا ہو، پاجامہ بھی اتنا ٹائٹ پہننا کہ اگر اوپر سے کرتا نہ پہنے تو بدن کی بناوٹ ظاہر ہو، تو ایسا پاجامہ بھی پہننا حرام، جینس پینٹ بھی پہننا حرام۔ انگریز بے حیا آج مسلمانوں کو بھی بے حیا بنا رہا ہے، لیکن آج کا بے حیا مسلمان اپنے مذہب اسلام کو اپنے بولو ہے، بھاگو نہیں، اسلام سے رشتہ قائم رکھو۔ مسئلہ سن لو، ایسا لباس پہننا جس سے بدن کی بناوٹ ظاہر ہو، ہاتھ اٹھا کر بولو، جس سے بدن کی بناوٹ ظاہر ہو، بدن کی نمائش ہو، جیسے بلاؤز پہننا حرام۔ ادھر دیکھ، جینس پینٹ پہننا جب مرد کے لیے حرام تو عورت کے لیے تو حرامہ ہوگا۔ ارے بولو، مرد کے لیے حرام اور عورت کے لیے حرام، یعنی اس سے بھی بڑھ کر حرام، یعنی حرام کی کیا کہوں، کس میں میں کہاں تک بیان کروں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے بول رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جینس پینٹ پہننا، ایسا کپڑا پہننا جس سے بدن کی بناوٹ معلوم ہو، حرام ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اتنا باریک کپڑا پہننا بھی حرام جس سے بدن کی سفیدی جھلکے، وہ کپڑا بھی پہننا حرام۔ ایسے دونوں کپڑوں میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، نہ تو مرد کی ہوگی کیونکہ بدن جھلک رہا ہے، اور مرد کی بھی جینس پینٹ میں نہیں ہوگی کیونکہ ارکان کو ادا کرنے میں صحیح طور سے ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ جیسے بیٹھنا چاہیے بیٹھ نہیں پا رہا ہے، جیسے رکوع کرنا چاہیے کر نہیں پا رہا ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے میں، نماز کے رکن کو ادا کرنے میں دقتیں محسوس ہو رہی ہے تو ایسا کپڑا پہننا مرد کے لیے بھی حرام، عورت کے لیے بھی حرام۔ اس لیے اپنے گھر کو سنبھالو، عزت کے ساتھ رہو، اور شرم و حیا کی پیکر بن کر رہو، اور رسول کی بیٹی کی طرح زندگی گزارو۔ ایک فاطمہ زہرا کا واقعہ سنیے، تقریر ختم، اجازت دو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
میری طرف دیکھو، غور سے سن لو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب فاطمہ زہرا پل صراط سے گزرے گی، زور سے بولو، حضرت فاطمہ زہرا جب پل صراط سے گزرے گی تو گزرنے کا انداز دیکھیے، 70,000 حوروں کے بیچ میں ہوگی، زور سے بولو، 70,000 حوروں کے بیچ میں ہوں گی، اور جب گزرنے لگیں گی تو فرشتہ عرش اعظم کے کھمبے کو پکڑ کے زوردار آواز میں پکار کر کہے گا، اے میدان محشر والو، اپنی اپنی نظریں جھکا لو، رسول کی بیٹی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمان مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدمر پیدا۔ جہاں بھی رہیے اپنے مذہب اسلام کو بلند رکھیے، اپنے مذہب اسلام کو بدنام مت ہونے دیجیے، جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے۔ آج کا چھوکرا کان میں بالی پہنتا ہے، آج کا چھوکرا ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے، لگتا ہے ہجرے کی اولاد معلوم ہو رہا ہے، غیر مسلم کا بیٹا لگ رہا ہے۔ شاید تم کو معلوم نہیں ہے، کان میں بالی پہننا حرام، ہاتھ میں دھاگا باندھنا بھی حرام ہے، چاہے وہ اجمیر شریف کا ہو، چاہے وہ مدینہ شریف کا ہو۔ گلے میں تعویذ تو بنا سکتے ہو مگر ہاتھ میں پہننا حرام ہے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ کافر لوگ پیپل کے درخت سے وہ دھاگا پیلا پیلا اپنے ہاتھ میں باندھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب دھاگا ہوتا ہے دنیا سمجھتی ہے یہ بہت بڑا پکا آدمی جا رہا ہے۔ ارے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اے مسلمان، تم غریب نواز کے روضے پر جاؤ تو کبھی دھاگا مت خریدو، یہ جتنے بھی شیعہ ہیں غریب نواز کو بدنام کر رہے ہیں، غریب نواز کے روضے پر جتنے بھی خادم ہیں وہ ان کو خواجہ سے عقیدت نہیں ہے، وہ سب لٹیرے ہیں، لٹیرے۔ یاد رکھیے وہ ہماری سنیت کو بدنام کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کے دامن کو داغدار کر رہے ہیں، ان کے روضے پر ان بدتمیزوں نے دھاگا پیپل کے درخت کی طرح باندھ رکھا ہے۔ خبردار، دھاگا مت خریدنا، اور اگر خرید لیا تو پھینکنا نہیں، گلے میں تعویذ بنا لینا، مگر ہاتھ میں مت باندھنا، کیونکہ ہاتھ میں باندھنا حرام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بول، ہاتھ میں باندھنا حرام ہے۔ اپنی سنیت کو برباد مت کرو، سنی ہو سنی بن کر رہو۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ تو گھر میں تالا لگا کر آؤ تاکہ تمہاری بیٹی بہو یہاں نہ آئے، کیونکہ جس بولو مجمع میں عورت اور مرد دونوں مخلوط ہو اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اور جہاں لعنت برستی ہو وہاں بزرگان دین کا فیض نہیں ملتا ہے۔ اس لیے خالی ہاتھ لوٹو گے چاہتے ہو دامن بھر کے جائیں تو عورتوں کو گھر میں تالا لگا کر رکھو اور کہو کہ فاتحہ دینی ہو تم گھر میں دو، تمہارے لیے سب سے بہترین فاتحہ کی جگہ گھر کا کونا ہے۔ حضرت عمر نے عورتوں سے یہی کہا تھا، اے عورتوں کی جماعت، تمہارے لیے سب سے بہترین عبادت گاہ گھر کا کونا ہے۔ خبردار، آج کے بعد سے مسجد میں مت آنا۔ جب عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا گیا، ارے بولو، جب عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تو مزار شریف کا درجہ تو مسجد کے بہت بعد ہے، جب وہاں روک دیا گیا تو مزار سے کیوں نہیں روکا جائے گا؟ عورتوں کو گھر سے بلا عذر شرعی مطلقاً نکلنا حرام، حرام، حرام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا دل کا درد تھا جو میں نے نکال دیا، 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے جو میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا تھا سینے میں جذبہ پیدا ہوا کہ آپ کو کچھ دے کر جاؤں تاکہ اپنا درد بھی نکال دوں اور آپ کا بھی درد نکال دوں۔ اللہ دونوں کے درد کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے دل میں دین کا درد پیدا کر دے، بزرگوں کا درد پیدا کر دے، اور مرتے وقت بھی اللہ بولو اپنا درد پیدا کر دے، ہم اسی کی محبت میں مرے، اسی کی محبت میں جیے۔ انشاءاللہ آپ کا مولانا ربانی پھر کبھی آئے گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر میرا خطاب ہوگا۔ جو کچھ کمی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، اور اگر زبان پھسل گئی ہو
آپ کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام علی من اتبع الہدی. سبحان اللہ. حضرات اٹھیے مت, اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیے. جس کو ضرورت ہے ایک ایک آدمی آنا جانا کریں. محبت کے ساتھ جلسہ خراب